ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تحقیق کو فروغ دینے کے لیے پرائم منسٹر پروفیسرشپ کے لیے درخواستیں مطلوب۔ IIT اندور میں پائیداری اور بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے 2 نئے اسکولوں کا قیام، اور مانو میں فاصلاتی تعلیم کے تحت 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حکومت ہند نے انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت ایک نئی پرائم منسٹر پروفیسرشپ شروع کی ہے، جس کا مقصد ریاستی یونیورسٹیوں اور اداروں میں تحقیق اور اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ فیلوشپ ریٹائرڈ پروفیسرز، سائنسدانوں، صنعت سے وابستہ ماہرین اور بیرون ممالک میں مقیم بھارتی نژاد محققین کے لیے ہے، جو اپنی مہارت اور تجربہ یونیورسٹیوں میں دینا چاہتے ہیں۔ منتخب افراد کو ہر سال 30 لاکھ روپے بطور اعزازیہ اور 24 لاکھ روپے تحقیق کے لیے دیے جائیں گے۔ فیلوشپ کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی۔ طلبہ، اساتذہ اور اداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اہل امیدواروں کو اس موقع سے آگاہ کریں تاکہ تحقیق کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اندور نے بھوپت اینڈ جیوتی مہتا فیملی فاؤنڈیشن کے تعاون سے 2 نئے اسکول شروع کیے ہیں۔ سسٹینیبلٹی کے اسکول میں ماحولیات، اقتصادیات اور انجینئرنگ پر مبنی بی ٹیک کے ساتھ ساتھ 3 پوسٹ گریجویٹ پروگرام اور PhD کی بھی سہولت دی جائے گی۔ طلبہ کو مختلف علوم کے امتزاج سے پائیدار مسائل حل کرنے کی تربیت بھی دی جائے گی۔ بائیو میڈیکل اسکول میں میڈیکل ڈیوائسز، کلینیکل ڈیٹا انالیٹکس اور صحت کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی بی ٹیک کے علاوہ 3 پوسٹ گریجویٹ پروگرام اور PhD متعارف کرائے گئے ہیں۔ یہاں حیاتیات، انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنسز کے ساتھ ساتھ کلینیکل تربیت بھی دی جائے گی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی منظوری کے بعد اردو یونیورسٹی ملک کی پہلی یونیورسٹی بن گئی ہے جس نے 3 ایگزٹ ماڈل پر مبنی پروگرام لانچ کیا ہے۔ سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر رضا اللہ خان کے مطابق مانو ہندوستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو 4 سالہ ڈگری پروگرام کو ریگولر اور ڈسٹینس دونوں طریقوں سے شروع کر رہی ہے۔ یہ اقدام نئی تعلیمی پالیسی 2020 اور UGC کی رہنما ہدایات کے عین مطابق ہے۔ اس نئے تعلیمی سال سے فاصلاتی طرز پر اردو میڈیم میں MBA پروگرام بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ نصاب میں ہنرمندی اور پیشہ ورانہ تعلیمی پروگرام شامل کیے گئے ہیں اور 4تھے سال میں تحقیق یا انٹرنشپ کے ذریعے آنرز ڈگری حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا ہے۔ داخلے کے خواہشمند طلبہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کریں اور آن لائن فارم بھرنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی 93ویں دفتری زبانوں کی فہرست میں اردو سمیت 27 نئی زبانیں شامل کر کے دنیا بھر کے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کی بہتر نمائندگی کو یقینی بنایا ہے۔ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت چارلس میشل نے کی۔ اردو بولنے والوں نے اردو کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے اردو بولنے والوں کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا کہ تمام زبانوں اور ثقافتوں کی عزت اور نمائندگی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس اقدام سے اقوام متحدہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی مادری زبان میں بات کر سکیں گے اور عالمی ثقافتی ورثے کی حفاظت میں مدد ملے گی۔ تعلیم کے نظام سے متعلق پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تازہ رپورٹ کے مطابق ملک میں تعلیمی صورتحال ملی جلی ہے۔ ایک طرف حکومت نئے IITs، IIMs اور یونیورسٹیاں کھول رہی ہے، لیکن دوسری طرف سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2019 سے 2024 کے درمیان سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلے کم ہوئے ہیں۔ 2019-2020 میں سرکاری اسکولوں میں 13.09 کروڑ بچے پڑھتے تھے، جو 2023-2024 میں کم ہو کر 12.74 کروڑ رہ گئے، یعنی اس عرصے میں تقریباً 1.35 کروڑ بچوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ صورتحال تعلیم کے شعبے میں کئی سوالات پیدا کرتی ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو سرکاری اسکولوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ ایجوکیشنل اسٹڈیز کو انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ کی جانب سے 1.38 کروڑ روپے کا تحقیقی پروجیکٹ حاصل ہوا۔ اس کا مقصد آسام کے چائے باغات میں کام کرنے والے قبائلی مزدوروں کی بااختیاری کے لیے دیے گئے ہنرمندی کے پروگراموں کے اثرات کا جائزہ لینا ہے۔
پروجیکٹ کی رہنمائی ڈاکٹر قاضی فردوسی اسلام کریں گی، جبکہ دیگر ماہرین پر مشتمل ٹیم تحقیق، تجزیہ اور نتائج عکس کرنے میں معاونت کرے گی۔ وائس چانسلر پروفیسر مظہر آصف اور رجسٹرار پروفیسر محمد مہتاب عالم رضوی نے پروجیکٹ کو جامعہ ملیہ کے تحقیقی کوششوں میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ حیدرآباد کے مشہور مارشل آرٹس ماہر ششوت کمار کو جرمنی میں ورلڈ مارشل آرٹ پائنیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں لگاتار 10ویں بار انٹرنیشنل ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا۔ یہ اعزاز انہیں جرمنی کے کبودو کراٹے فیڈریشن اور کبودو مارشل آرٹ انسٹیٹیوٹ کے صدر پروفیسر تھانا ونٹر لاگ نے پیش کیا۔ تقریب میں ششوت کمار کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے مارشل آرٹس کے عالمی فروغ، تربیت اور سنکوکائی کراٹے کے منفرد انداز کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کے کئی معروف مارشل آرٹس تنظیموں نے بھی ان کی کامیابی کا اعتراف کیا، جن میں جاپان، امریکہ، ویتنام اور دیگر ممالک کی تنظیمیں شامل ہیں۔ ششوت کمار اب تک انڈونیشیا، ویتنام، ایران، امریکہ اور جرمنی سمیت مختلف ملکوں سے 10 مرتبہ انٹرنیشنل ہال آف فیم ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تحقیق کو فروغ دینے کے لیے پرائم منسٹر پروفیسرشپ کے لیے درخواستیں مطلوب۔ IIT اندور میں پائیداری اور بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے 2 نئے اسکولوں کا قیام، اور مانو میں فاصلاتی تعلیم کے تحت 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔